بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، آج میں بات کروں گی آپ سے ماہ رمضان میں قضاء نمازیں ادا کرنے کا آسان طریقہ۔ میری پیاری بہنوں، پہلے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز وقت پر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا ادا کر دیا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ہر انسان پر فرض ہے۔ مرنے کے بعد بھی سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا، تو کوشش کریں کہ نماز ادا کیا کریں۔ میری پیاری بہنوں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو ہماری نماز قضا ہوگی ان کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، تو آج جو میں ویڈیو آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو نمازیں قضا ہوگی ان کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ بہت آسان طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کو آسانی بھی ہوگی اور آپ آسانی کے ساتھ اپنی نماز قضا ماہ رمضان میں ادا کر سکیں گے، جس پر عمل کر کے آپ اپنی قضا نمازوں کو بآسانی ادا کر سکیں گے۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصے گزرنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی، یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو، یعنی کہ وہ نماز پابندی سے ادا نہ کرتا تھا، تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے ضروری کام جو ہیں ان سے وقت نکال کر باقی فضول کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے قضا نماز شروع کر دیں، اور اس وقت تک قضا نماز ادا کرتے رہیں جب تک کہ اس کو غالب گمان کے مطابق تمام قضا نماز ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ اللہ پاک کا ارشاد فرمایا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں موت آ پکڑے تو اس کا اجر میرے ذمہ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے اور بڑا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، گویا نماز کو قائم رکھنے والا اپنے دین کو قائم رکھنے والا، اور نماز کو چھوڑ دینے والا اپنے دین کو ڈھانے والا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں جو شخص نماز چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اس طرح کی ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار حدیثات ہیں جن میں نماز چھوڑنے پر سخت وعید وارد ہوئی ہے، بلکہ نماز میں سستی کرنے پر بھی طرح طرح کی وعید وارد ہوئی ہے۔ جن پر وعید وارد ہوئی ہو اور جس چیز پر وعید وارد ہو یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو تو وہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر حال میں نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو خاص عمر میں جا کر نماز کا خیال آ جائے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو پھر وہ اپنی پچھلی تمام عمر کی نمازیں قضا ادا کر سکتا ہے۔ مردوں یا عورتوں کو اس وقت سے نماز قضا ہونے کا حساب لگانا چاہیے جب سے وہ بالغ ہوئے، لیکن اگر کسی کو اپنے بالغ ہونے کی عمر کا صحیح پتہ نہ چلے تو پھر وہ علماء کرام سے عورت کے بالغ ہونے کی عمر 9 سال اور مرد کے بالغ ہونے کی عمر 12 سال بتائی ہے۔ عمر بلوغت سے لے کر اس وقت تک جب وہ اپنی قضائیں نمازیں ادا کرنا چاہتا ہے، اس وقت تک سب نمازوں کو ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ مسلمان پر ہر نماز قضا کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز فرض ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ قضا نماز میں نوافل کو شمار نہیں کیا جاتا، صرف فرض اور وتروں کو ادا کیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کی نماز کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سنتے ہیں نوافل ہوں گے ان قضا نمازوں کی نیت اس طرح کی جائے گی، نیت دل کی ہوتی ہے۔ اگر ہم زبان سے نیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فجر کی قضا نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر۔ قضا نمازوں کے ادا کرنے کی ترتیب: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرض اور وتروں کی جب بھی نیت کریں گے تو سب سے پہلے جو قضا ہونے والی نماز ہے اس کی نیت کرتے ہیں۔ نیت اس طرح کیجیے گا کہ مثلا سب سے پہلے فجر جو مجھ سے قضا ہوئی ہے اور ابھی تک اس کو ادا نہیں کیا، اس کو ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کریں۔
جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف ایک بار کہیں، مگر ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا جائے تو اس وقت سبحان اللہ کا سین شروع کرے، اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے تو اس وقت رکوع سے سر اٹھائے، اس طرح سجدے میں بھی کرے۔ اور دوسری یہ کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کر کے رکوع کرے، مگر وتر کی 3 رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ قید خیر تشہد یعنی اتحیات کے بعد دونوں درود اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف یعنی کمی میں وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار کہے۔ یاد رکھیں تخفیف یعنی کمی کے اس طریقے کی عادت ہرگز نہ بنائیں، معمول کی نماز سنت کے مطابق پڑھیں اور ان میں فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ سنتیں اور مستحبات ادا کی بھی رعایت کی۔ میری پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پر ادا کرو، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر کھڑے ہو کر آپ نماز ادا نہیں کرتے تو بیٹھ کر کرو، اگر بیٹھ کر نہیں کرتے تو لیٹ کر کرو، اگر لیٹ کر بھی آپ نماز ادا نہیں کر سکتے تو اشارے سے کرو، اگر وہ بھی آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر 1 انگلی کے اشارے سے بھی آپ نماز ادا کرو، کیونکہ نماز کی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ویڈیو اچھی جیسی شیئر کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ قضا نماز کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ میری ویڈیو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔